الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الکافی سے کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے مختلف ابواب جو اخلاق اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم جن احادیث تک پہنچے تھے وہ باب العفت ہے کہ جس میں آپ نے یہ احادیث تکرار کے ساتھ ملاحظہ کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں عفت بطن و عفت فرج کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ جیسا کہ ہم آغاز میں ہی ایک حدیث پڑھ کے بقیہ اس کی شرح کی طرف جاتے ہیں کہ معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے امام باقر علیہ السلام سے گزارش کی۔ ابو بصیر نے یہ روایت نقل کی ہے، اگرچہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں لیکن من باب تذکر اور نصیحت کے حصول کے لیے دوبارہ آغاز میں تکرار کیا جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ آیات کریمہ کی شرح میں اور تفسیر میں ہم وارد ہو جائیں گے جو عفت بطن و فرج سے متعلق ہے۔ شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا انی ضعیف العمل، میں عمل میں بہت کمزور ہوں، اعمال زیادہ مجھ سے انجام نہیں دیے جاتے، قلیل الصیام، اور روزے بھی بڑے کم رکھتا ہوں میں، یعنی عبادات بھی نماز وغیرہ بھی کثیر نہیں پڑھی جاتی اور روزے بھی زیادہ نہیں رکھے جاتے، اس سے واجبات پہ گویا کہ میں عمل کر پاتا ہوں کہ ہر روز پنجگانہ نمازیں پڑھی، ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھے، اب مستحب روزے بھی یعنی میری استطاعت سے باہر ہیں، ضعیف العمل، اس لیے عمل میں بہت میں کمزور ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرْجُو أَن لَا أَأْكُلَ إِلَّا حَلَالًا، لیکن میری کل کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حلال لقمے کھاؤں، حرام اپنے شکم میں مت ڈالوں۔ امام باقر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ أَيُّ الْاجْتِهَادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ، راہ الہی میں اس سے بڑھ کر اور کون سی کوشش ہوگی کہ انسان اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو وہ محفوظ رکھے، حرام سے محفوظ رکھے، نہ شکم میں کوئی حرام لقمہ جانے دے اور حرام سے استفادہ کرے اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کو استعمال کرے حرام امر میں۔ عفت بطن کا موضوع ہم ایک حد تک پڑھ چکے تھے اور گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ عفت فرج سے کیا مراد ہے۔ فرج کا مطلب انفراج یعنی شق ہونا ہے، ایک چیز کا دو حصوں میں شق ہونا ہے، جیسے دیوار میں دراڑ پڑ جاتی ہے، عربی زبان میں اس اعتبار سے فرج کہا جاتا ہے رے کے اوپر جزم کے ساتھ، اور فرج کہا جاتا ہے کشادگی کو، وہ بھی اسی لیے کہ جب تنگ حالات کھلنا شروع ہو جائیں تو یہ فرج کہلاتا ہے۔ جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے فرج وعجل فرجہ الشریف، را کے اوپر اگر فتح ہو، زبر ہو را کے اوپر تو یہ کشادگی کے معنی میں، کھلنے کے معنی میں، لیکن را کے اوپر اگر جزم ہو فرجن تو فرج اور فرجن دونوں کا جو لفظ ہے اس کا استعمال حقیقت میں ڈکشنری کے طور پہ وہ انفراج یعنی دراڑ پڑنا ہے یا شق ہونا ہے، اور اسی سے کنایتاً یہ کلمہ استعمال ہونے لگ گیا شرمگاہ کے لیے انسان کی، لہذا عفت الفرج یعنی شرمگاہ کی عفت یعنی اس کو حلال دائرے میں قرار دینا۔ عفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس چیز کا استعمال ہی نہ کرے، مثلا عفت البطن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی غذا کھائے نہ یا اپنی من پسند غذا نہ کھائے۔ اسی طریقے سے عفت الفرج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرمگاہ یا جنسی لذات اس کا اصلاً کوئی استعمال ہی نہ ہو، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ اول دائرہ یہ ہے کہ انسان حلال کے دائرے میں رکھے، حرام سے اجتناب کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق رکھا ہے. یہ رزق میں چیزیں آتی ہیں، مثلا انسان کی ازدواجی زندگی رزق ہے، اولاد رزق شمار ہوتی ہے، کھانا پینا رزق شمار ہوتا ہے. یہ انسان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے یا اس کے کوئی تابع غلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نعمات دی ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر خداوند متعال اس کے ذریعے سے انسان کو آزمائے اور انسان اس کے ذریعے سے اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرے. لہٰذا دنیاوی ضرورت پورا کرتے ہوئے آخرت کے آباد ہونے کا یہ باعث ہے. یہاں پہ یہ فلسفہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان انہی حلال حرام کی رعایت کرتا ہے اور اس رعایت کی کشمکش میں آخرت انسان کے لیے آباد ہوتی چلی جاتی ہے. عفت الفرج کا مطلب آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ انسان اول اپنی ضرورت کو پورا کرے حلال طریقے سے، یعنی حرام سے بچنا پہلا وظیفہ ہے. یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حرام سے انسان اجتناب کرے اور رزق اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا وہ اسے ملے گا، وہ جلد بازی نہ کرے یا رزق کو حرام طریقے سے نہ کمائے، کیونکہ حلال راستے اللہ نے قرار دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں. تو حرام سے بچنا اپنے لیے لازم قرار دے. اور آج کے دور میں یہی آفات ہیں کہ کھانا پینا ہو یا عفت الفرج ہو، انسان کے لیے حرام کو انتہائی آسان اور سادہ اور میسر کر کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ حلال کو دشوار اور مشکل بنا دیا گیا ہے. اور انسان اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے پھر اس کی طرف حرام کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور جب حرام انجام دیتا ہے تو پھر شیاطین کے دائرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پہلا انسان پہ جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام امر سے بچائے، اور اگر انجام بھی پا جائے فوراً استغفار اور توبہ کرے، نا امید نہ ہو، فوراً پشیمان ہو کے استغفار اور توبہ کرے اور اپنے وجود سے اس برائی کا قلع کما کرے. آئیں اب ہم تفسیر کی طرف فارغ ہوتے ہیں، چونکہ چند آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ حلال سے استفادے سے کیا مراد ہے. کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ دو مجموعے حلال کے ہمارے پاس بنتے ہیں، یعنی عفت الفرج کے حصول کے لیے، کیونکہ پہلی تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی ڈیمانڈ پوری کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقہ کار رکھے ہیں. ان دو کے علاوہ اصلاً کوئی اور طریقہ کار جائز نہیں ہے. یہ فقہی مسئلہ بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہی احکام میں بھی فقہا نے، چونکہ یہ آیت کریمہ جس کے اوپر ہمارے گزشتہ درس میں اختتام ہوا تھا، سورہ نور آیت نمبر 30، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان اللہ خیر بما یصنعون، کہ تم لوگ جو عمل انجام دیتے ہو اللہ اس سے بہت باخبر ہے. تو مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے فروج یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، طہارت کا سبب ہے. جو تم لوگ انجام دیتے ہو اللہ اس سے بہت باخبر ہے. اور اسی کے آیت کا اگلا حصہ وہ خواتین سے متعلق ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے نگاہیں جھکا کے رکھیں اور فروج کی حفاظت کریں. اس آیت کریمہ کے ضمن میں پہلے فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے، اور وہ گزشتہ جو ہم نے آیات کریمہ ملاحظہ کی تھی اس کا ایک نچوڑ بھی بن جاتی ہے کہ فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ آیات کریمہ کے مطابق انسان کے پاس فقط دو راہیں ہیں کہ وہ عفت فرج کو حاصل کرے. عفت فرج کو پورا کرنے کے لیے یعنی شرمگاہ کو استعمال کرنے کے لیے دو فقط راہیں ہیں. پہلی راہ ہے ازدواج اور دوسری راہ ہے کنیزی. یہ دونوں امر ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ان کے علاوہ کوئی تیسری راہ بھی نہیں ہے. جیسا کہ آیت اللہ باقر اروانی حفظہ اللہ تعالی معروف شخصیت ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت طریقے سے اس آیت کی فقہی بحث کو ذکر کیا ہے. اس میں انہی کا یہ جملہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے ان دو کو اٹھا کے کوئی تیسرا طریقہ کار بھی ہمارے پاس حلیت کا نہیں ہے.
حلال ہمارے پاس نہیں ہے عفت فرج میں ان دو کے علاوہ، اور ان دو کو ایک ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر زوجہ ہے تو کنیز نہیں ہے، اگر کنیز ہے تو زوجہ بھی نہیں ہے۔ ہر دو طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں کنیزی نہیں ہے ہمارے ہاں، اور اس کے اسباب چونکہ ختم ہو چکے ہیں، ممکن ہے کسی دور میں لوٹ آئے، وہ بھی بعید نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، ایک صدی سے اوپر ہو چکا ہے، تقریباً 2 صدیاں ہونے والی ہیں کہ کنیزی کا پہلو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج آ کے ازدواج بس رہ جاتا ہے، اور اس طرف بھی پہلے اشارہ ہوا تھا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگانی میں ہر 2 طریقوں کو اختیار کرنا ہمیں ملتا ہے، لہٰذا ازدواجی زندگی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کنیز سے بھی استفادہ دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ 7 ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی جو امہات ہیں، ان کے بارے میں معروف یہی ہے جو کتب میں وارد ہوا کہ وہ کنیز تھیں۔ اب ان سے اگر ازدواج ہوا تو پھر کنیزی کا عنوان ختم ہو گیا، اس لیے ممکن ہے ازدواج بھی ہوا ہو، بہرحال تحقیقی چیز ہے۔ اور اگر ازدواج نہیں ہوا کنیزی کا، قرآن نے چونکہ متعدد آیات میں اس حلیت کو ذکر کیا ہے کہ او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، یعنی ان کے دسترس میں کنیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 طریقہ کار جائز قرار دیے۔ ازدواج کا جو طریقہ کار ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک نکاح، ہر 2 نکاح ہیں، لیکن ایک نکاح موقت ہے، وقتی نکاح، اور ایک نکاح دائمی ہے۔ فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق مدت اور زوجہ کے کچھ حقوق کی صورت میں آتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ لہٰذا نکاح ہی موقت جسے متعہ کہتے ہیں وہ بھی نکاح ہے، اور اس میں نکاح کی ساری شرائط کا ہونا بھی لازم ہے، اگرچہ اس نام سے نعوذ باللہ معاشروں کے اندر غلط اور فحش طور طریقے بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں کہ جو فحش طریقہ کار پھیلے ہوئے وہ دین اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ ہر 2 نکاح ہیں اور نکاح کی تمام شرائط معتبر ہیں، قلیل سے فقہی احکام جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس آیت میں وارد ہونے سے پہلے ہمارا بیان ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ فقہا کے خصوصی مد نظر رہی، اس میں 1-2 احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اگرچہ فقہی طور پہ ان سے استنباط نہیں کیا جاتا ان کی سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، لیکن اخلاقی باب میں وہ ہمارے لیے قابل استفادہ احادیث ہیں۔ ایک الکافی کی ہے اور ایک غالباً غیبت نعمانی میں مذکور ہے، یا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ذکر کی ہے اور دوسری غیبت نعمانی میں مذکور ہے۔ آئیں اب ہم اس آیت کریمہ کو پہلے ظاہری آیت کے تناظر میں دیکھیں، ظاہر قرآن سے ہم استفادہ کریں۔ آیت میں ہے قُل للمؤمنین، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ غض البصر یہ کلمہ عموماً عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جھکنے کے معنی میں۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی کو، کیونکہ غین ضاد ضاد 2 دفعہ ضاد، یہ اس سے تعبیر ہے، اور قرآن میں یہ کلمہ اپنے مادے کے اعتبار سے 2 دفعہ آیا ہے۔ غض کہتے ہیں پست کرنے کو، جھکانے کو یا نیچے کرنے کو کہتے ہیں غض۔ معجم المقاییس سے لغہ میں وارد ہوا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے کف، روک دینا، روک دینا، دوسرا ہے نقص۔ اب ادھر دیکھیں واجب حکم ہے، کیونکہ ادھر لام پوشیدہ ہے، لام امر پوشیدہ ہے، یعنی قل للمؤمنین، ظاہری ترجمہ اگر آپ عربی عبارت کے ہمراہ دیکھیں، قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیجئے، یغض یعنی جھکا دیں یا روک دیں یا نقص توڑ دیں اسے، کہ یہاں پہ لام امر اگر موجود ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مومنین سے کہہ دیجئے انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام کریں، ان پر لازم ہے کہ یہ کام کریں، اور فقہا نے اسی سے وجوب کا استنباط بھی کیا ہے کہ واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکایا جائے۔ قل للمؤمنین
مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا اپنی نگاہوں کو وہ نیچا کر لیں، من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم، بعض نے من بیانیہ لیا ہے، بعض نے تبعیضیہ لیا ہے، بعض نے زائدہ لیا ہے، البتہ بیانیہ کا کم ہے، تبعیض ہے، بعض نگاہوں کو جھکا دیا جائے، بعض نے کہا نہیں زائدہ ہے، یغضوا ابصارہم، جیسا کہ بعض اہل لغت نے بھی اعتراض کیا کہ بعض آنکھ تو کبھی بھی نہیں جھکائی جاتی، جب بھی جھکے گی آنکھ تو پوری جھکے گی، یا جب بھی آنکھ رکے گی کسی شے کو دیکھنے سے تو پوری آنکھ ہی رکے گی، تو بعض کا رکنا معنی نہیں دیتا، اس لیے من بے معنی بعض نہیں ہے، تو انہوں نے من زائدہ اس عنوان سے لیا۔ بہرحال اس بحث میں ہم نہیں چاہتے، لغوی بحث ہے، ہم معنی کی طرف ہی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، کیونکہ اصل مقصود جو کیا ہے کہ آنکھ جھک جائے۔ اب معنی کیا ہے؟ خفضہ بھی یا خافض ہونا، یعنی پست کر لینا، نیچے کر لینا، ایک معنی آ گیا غضن کا۔ غضن کا جو موجود مقایض سے لغہ میں مطلب آپ نے دیکھا وہ کیا ہے؟ کفن، روک دینا، یا نقص یعنی نقص ایجاد کرنا، دوسرا معنی ہے۔ بہرحال غضن روک دینا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب تحقیق کا ہم اگر معنی دیکھیں تو وہ یہ ہے، انہوں نے دونوں کو جمع کیا ہے، خفضن اور کفن کو جمع کر دیا ہے، کہ انسان کا نیچے جھکاتے ہوئے یا پستی کی طرف ایک شے کو لے جاتے ہوئے روک دینا۔ اب یہ آواز میں بھی ہو سکتا ہے، نظر میں بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ غضن صرف آنکھ سے ہی تعبیر کیا جائے، آنکھ سے ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ آواز کو بھی ہلکا اور کم کر دینا اور پھر اسے روک دینا، یہ غض کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نگاہ ہے، اسے جھکاتے ہوئے نگاہوں کو اگلے سے روک دینا، اس سے تعلق قائم کرنے سے اسے روک دینا، یہ غضن کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے دیگر ہے، مثلا جانور کی لگام ہے، لگام کو نیچے کر کے چھوڑ دیا، یا اس کو کسی چیز کے اوپر رکھ کے لٹکانے سے آپ نے روک دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی غض سے تعبیر کیا جائے گا، اور بقیہ بھی معنی اس کے قرار دیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، لیکن ہم صرف اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ قرآن کریم نے چند موارد میں، دو نہیں، دو سے زائد موارد میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ آداب کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، فقہی حکم اس کے ضمن میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، تو قرآن نے دو جگہوں پہ اس لفظ کو آداب کے طور پہ استعمال کیا۔ ایک ہے غض البصر، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا، یغض من ابصارہم، من زائدہ بھی لے لیں، من زائدہ کا مطلب ہے کہ اصل تھا یغض ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو تم اگلے سے تعلق قائم کرنے سے روک دو جھکاتے ہوئے۔ یہ لغوی ظاہری معنی جو ہمارے سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشِيَّتِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو تم روک لو، اسے دبا لو۔ اور یہ کلمہ اسی طرح استعمال ہوا، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہوں تو وہ کیا اپنی آوازوں کو کیا کرتے ہیں کہ روک دیتے ہیں، یغضون اصواتہم۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے غض کا مطلب وہ ایسے مورد سکوت میں ہے کہ جس میں آواز باہر نہ آئے، آواز بیٹھ جائے، آواز نیچی ہو جائے، یعنی کاملاً خاموشی کو کہتے ہیں غض۔ صحیح ہے کہ کاملاً خاموشی کو غض سے تعبیر کیا جائے گا، جیسے سورہ حجرات میں آیت نمبر 3 میں یہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وارد ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بلند آواز سے عام لوگوں کی طرح آوازیں دے کے مت پکارو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب ہی یہ ہے کہ ان الذین یغضون عند رسول اصواتہم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس وہ اپنی آوازوں کو مکمل طور پہ بند کر لیتے تھے، یعنی نیچے بیٹھتے بیٹھتے آواز ایک وقت آئے بالکل رک جائے، اسے کہتے ہیں کہ سکوت تام،
خاموشی، کامل خاموشی، یہ ان مجالس میں یا محافل میں برپا ہونا لازم ہے۔ اسی طرح سے نگاہوں کے بارے میں ہے کہ انسان جو ہے وہ نگاہیں جب اپنی جھکائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا تعلق اگلے سے قائم کرنا ترک کر دے۔ جیسے کہ علماء اخلاق یہی مطلب لیتے ہیں کہ یغض من ابصارہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گردن جھکا لے، کیونکہ گردن اور آنکھ کے جھکانے میں فرق ہے۔ آنکھ کا جھکانا چونکہ ایک چھوٹا سا عضو ہے انسان کے پورے چہرے میں، وہ اگر جھک بھی جائے تو نہ منہ ہلتا ہے نہ گردن ہلتی ہے۔ آنکھ کے جھکنے سے نہ گردن کا تعلق ہے اور نہ چہرے کا تعلق ہے۔ چہرہ جھکانا الگ چیز ہے، گردن جھکانا بھی الگ چیز ہے، اور نگاہیں جھکانا ایک الگ امر ہے۔ لہذا اول چیز یہ ہے کہ نگاہیں جھکانا گردن اور سر جھکانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نگاہیں نیچی کرنا ہے۔ البتہ مقصود کیا ہے نیچی کرنے سے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان نیچی کرتا ہے لیکن اطراف آنکھ جو ہے وہ پورا منظر دیکھ رہی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جب وہ آنکھ نیچی کرے تو آنکھ کے احاطے میں تین طرف کا دائرہ کار پھر بھی انسان کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ مزید نیچی کر لے تو پھر بھی اپنے سامنے کا حصہ انسان کے وہ آشکار دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ جو فیشن کی دنیا شیاطین نے آباد کی ہوتی ہے، اس میں تنگ لباس خواتین کے لیے قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ انسان نیچی بھی آنکھ کرے، ممکن ہے کہ ان کی برہنہ ٹانگوں کی پر انسان کی نگاہ رکھے، جو کہ جائز شرعاً نہیں ہے۔ لہذا نیچی کرنا علاج نہیں ہے، خالی جھکا دینا آنکھیں یہ علاج نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معجم المقاییس اللغہ نے جو کلمہ ذکر کیا ہے کفن، یا صاحب تحقیق نے ہر دو کو جوڑ دیا ہے کہ کفن مع خفض، اس کو برپا کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کی نگاہ کا تعلق اس شے سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ انسان کا جو ہے نگاہ نیچی کرے تو وظیفہ ادا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادھر لازم کیا ہے انسان کے لیے اپنی نگاہ کا تعلق توڑے، کیونکہ گردن جھکانا یا سر نیچے کر لینا یہ بیان کہیں نہیں آیا۔ انسان گردن سامنے ہی رکھے۔ ممکن ہے کسی خاتون سے سامنے بات کرنا پڑ جائے اور خاتون نامناسب لباس ہے، نامناسب انداز میں ہے، تو انسان اپنی نگاہوں کو اس سے توڑ سکتا ہے، یا اس کی ممکن ہے کہ ایسے حصے کے اوپر نگاہوں کو جما سکتا ہے کہ جس کو وہ حرام میں شکار نہ ہو۔ لہذا اصل چیز ہے کہ نگاہوں کا تعلق اس سے نہ جڑے، اور یہ انسان کے لیے ایک ریاضت بن جاتی ہے، اور یہ فقہی طور پہ اس وقت واجب بھی ہے کہ جب محارم اور محرم نامحرم یا شہوت جنسی کے شکار ہونے کا ناجائز طور پہ اندیشہ ہو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اخلاقی یہاں پہ معنی ہمارے پاس کیا نکل رہا ہے کہ ابھی ہم فقہی باب میں انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں، البتہ مختصر سے طور پہ اس کی طولانی گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ جو فقہاء نے ذکر کیا سے فقہی حکم سنانے کی حد تک آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن ادھر سے ہم اپنے موضوع سے مربوط پہلے معنی لے لیں، چونکہ عفت الفرج میں یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے ہدایت کے طور پہ ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے، اور انسان نے اپنے اعضاء کو خود تربیت کرنا ہے، خود آداب اور کنٹرول کے دائرے میں رکھنا ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کے گھر میں جائیں، ایک ایسی جگہ آپ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ اس کے جو ناموس ہے یا اس کے جو محارم ہیں، اس یا زوجہ بیٹی وغیرہ کے اوپر نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو، یا آپ مثلا اس کے سامنے بات کر رہے ہیں تو انسان کی نگاہ تو دائرے میں آتے ہیں، اس کے بہت سارے اطراف آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا پتہ کہ اس سے ٹکرا جائے انسان، تو یہ بھی کر سکتا ہے اٹھ کے مخالف سمت بیٹھ جائے۔ یہ احتیاط میں سب سے بہترین چیز ہے، اور اعتماد کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین چیز ہے۔ یعنی اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے بلکہ احتیاط کرے، لیکن دوسرے کے اعتماد کے حصول میں یہ بہت ممد اور معاون چیز ہے، اور ایک نیکی کا اظہار ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے مطمئن ہوگا کہ یہ شریف النفس انسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان جو ہے وہ گفتگو بالفرض احتیاط نہیں کر پاتا، ماحول ایسا بنا ہوا ہے،
تو احتیاط نہیں کر پاتا، یہاں پہ وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کی ریاضت جو اس نے کی بھی ہے، ملکہ جو اس نے حاصل کیا ہے، یا مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ کرے کہ آنکھوں کے دائرہ کار کو محدود رکھے، یہ نگاہوں کو نیچا کرنا ہے، نگاہوں کو اس سے تعلق نہ جڑنے دے، یہ نگاہوں کو قابو کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ نگاہ ہی آغاز میں انسان کے لیے ایک تیر کا باعث بنتی ہے اور نفس کو زخمی کرتی ہے۔ جب وہ نفس زخمی ہو جاتا ہے تو پھر زخم کی تاثیر میں جو درد اٹھتا ہے وہ یہ شہوانی خیالات ہیں، وہ پھر ایک جہنم کو اندر آہستہ آہستہ آگے جہنم کو وجود دیتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے وہ تمام مقدمات ممنوع قرار دیے ہیں جس سے انسان جنسی بہراروی کا شکار ہو جاتا ہے، جنسی شہوات میں گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سارے مثلا ایسی تنہائیاں، ایسے طور پہ دوستیاں، ایسے طور پہ ڈیوائس یا موبائل یا چیزوں کا آلات کا استعمال انسان آہستہ آہستہ خود محفوظ نہ رکھے تو ہر کوئی شکار ہے۔ وہ تو کوئی کلمہ پڑھنے سے، آیت روایت پڑھنے سے، یا مدرسوں میں، حرم میں، مساجد میں بیٹھنے سے یہ تو عنصر قابو میں نہیں آتا، یہ اندر جنگ لڑنے سے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کرنے میں، جس طرح بالکل اسی طرح سے جیسے ایک درندے کو قابو کیا جاتا ہے اور اس کو کئی طرح سے پٹے ڈالے جاتے ہیں، جیل میں رکھا جاتا ہے، تھوڑی سی فرصت دی جاتی ہے، زبان اور آنکھ وہ اسی طرح کے انسان کے اعضاء ہیں کہ یہ ایک درندہ صفت نفس کی ترجمانی بھی بن جاتے ہیں، ترجمان بن جاتے ہیں، اور فرشتہ صفت ترجمان بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے غض کا مطلب ان آیات میں ملاحظہ کیا کہ اس کو ذکر علماء نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ اپنا تعلق اگلی چیز سے قائم ہونے سے انسان توڑ ڈالے۔ اگر اگلے چیز سے قائم ہونے سے انسان تعلق نہیں توڑ پاتا تو یہ پھر غض کے حکم میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ایک فقہی حکم ہمارے پاس ہے۔ فقہی حکم یہاں پہ یہ ہے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس ضمن میں روایت ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ فقہی حکم یہ ہے کہ جن چیزوں پر نگاہ کرنا جائز نہیں ہے ان کے علاوہ تمام چیزوں سے انسان کا نگاہوں کا تعلق توڑنا واجب ہے۔ اس آیت سے وجوب پتہ لگتا ہے۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں، یعنی اول تو یہ ہے کہ مطلق ہے یہ آیت کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، یعنی اگلی شے سے تعلق قائم کرنے سے روکے رکھو اپنی نگاہوں کو، یہ انسان نے خود اپنے طور پر انجام دینا ہے۔ اب اگر انسان یہ انجام دیتا ہے تو سوال پیدا ہوگا، ہر چیز سے انسان پھر اگر اپنی نگاہوں کو توڑ دے تو پھر حلال حرام کوئی اس میں تقسیم نہیں ہے۔ تو دیگر آیات اور روایات آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں، اول یہ ہے محارم کے ضمن میں، بے جان چیزوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ نمبر دو، جو انسان بھی ہے، یعنی اول یہ ہے کہ یہ انسانی حلقے کی ہے، دیگر حلقات سے تعلق نہیں رکھتی۔ نمبر دو، انسان کے حلقے جات میں بھی محارم سے یہ تعلق نہیں رکھتی، نامحرم سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ نمبر تین، اگر کوئی محرم ہو یا کوئی بے جان چیز ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے جنسی بہرا روی اور جنسی غریزوں کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہو، اس کے ساتھ ایسی نگاہوں کا تعلق جوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فقہی حکم ہمارے پاس آیا جو کہ عموماً اہل اسلام، تمام اہل اسلام میں متفقہ طور پہ یہ فقہی حکم پایا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی آیت میں کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ ہمارا اصل ایک موضوع بنتا ہے کہ فروج کی حفاظت کریں، یعنی قرآن کریم تسلسل کے ساتھ یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ شرمگاہ حفاظت سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا زبان کی حفاظت کی بجائے زبان میں کے بارے میں کہے کہ اسے کنٹرول کریں، لیکن حفاظت کا کلمہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں خصوصی طور پہ کس کے لیے وارد ہوا ہے؟ شرمگاہ کے لیے، نگاہوں کے لیے وارد ہوا ہے کہ جھکا کے رکھیں، تعلق قائم کرنے سے روکیں۔ لیکن ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں کہے کہ اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت اس شے کی جاتی ہے کہ جس شے کے بہرا روی یا درندہ اوصاف وہ آشکار ہونے کا اندیشہ اور خطرہ بڑے پیمانے پر ہو،
کیونکہ اگر وہ آشکار ہو جائے پھر تو انسان کے لیے ایک آفت ہے، مصیبت ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے، پشیمانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس لیے کلمہ حفاظت پہ ادھر ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ حفاظت سے اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فقہی طور پہ حفاظت سے مراد ہمارے پاس، چونکہ فقہا صرف اس آیت کریمہ نہیں، اس آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن دیگر آیات اور احادیث معتبرہ لا کے ایک نتیجہ لیتے ہیں۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ انسان، یعنی یہاں پہ دو فقہی حکم ہمارے پاس آتے ہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ادھر بھی آپ دیکھیں امر ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی یہ واقعاً حفاظت سے تعلق رکھتی ہے۔ فقہا نے ادھر دو فقہی حکم استنباط کیے ہیں۔ پہلا فقہی حکم استنباط یہ کیا ہے کہ ستر العورہ، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھے، یعنی ایسی انسان اپنے وجود میں کوتاہی نہ ظاہر کرے کہ دوسروں کو اس کی شرمگاہ پہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت پیش آ جائے یا کوتاہی میں کوئی اس کو دیکھ لے، کیونکہ انسان کے لیے ایک مقام عزت اور ایک مقام حیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو مقام عزت ہے وہ انسان کی پیشانی اور ناک کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں، بلکہ دیگر زبانوں میں بھی یہ محاورے، عزت کی اوج کے محاورے پیشانی اور ناک ہے۔ ناک رگڑنا یعنی ذلت، اردو میں بھی یہ محاورہ ہے کہ اس کے سامنے اب جا کے میں کوئی پیشانی یا ناک رگڑوں، یا ناک پہ بٹھانا یعنی حد سے زیادہ عزت دینا۔ تو عزت اور ناک اور پیشانی عزت کی علامت شمار ہوتی ہے، اسی لیے کسی نے انتہائی بدترین انتقام لینا ہو اور بدترین اس نے دشمنی کا مظاہرہ کرنا ہو، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اسے مار کے وہ اس کی پیشانی پہ اور اس کی ناک کے اوپر یا گال کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کے فخر اور تکبر کے ساتھ اکڑ دکھاتا ہے۔ یہ انتقام کے مواقع ہیں۔ بس یہ جو پیشانی ہے یہ مقام عزت ہے۔ شرمگاہ کو مقام حیا قرار دیا گیا ہے، مقام عفت قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی عزت ہے لیکن اس میں عزت سے بالاتر مقام حیا ہے، اس میں عزت سے پہلے مقام عفت ہے۔ اس لیے عفت ہی کے شعبوں میں سے ایک حیا ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 4 ستونوں پہ علم اخلاق قائم ہے۔ ان میں پہلا ہے حکمت، دوسرا ہے عفت، تیسرا ہے شجاعت اور چوتھا ہے عدالت۔ عفت کے ہی شعبوں میں حیا آتا ہے، کیونکہ حکمت عقل سے تعلق رکھتی ہے، عفت شہوت سے تعلق رکھتی ہے، شجاعت غضب سے تعلق رکھتا ہے، اور عدالت انصاروں میں اعتدال کی صورت میں ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ عفت میں کیا ہے؟ شہوت کو دبا کے ختم نہیں کرنا، یا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں پہلا امر کیا ہے؟ پہلا امر یہی ہے کہ انسان ایسی کوتاہی نہ برتے کہ اس کے عورتین یعنی اس کی شرمگاہ وہ عیاں ہو رہی ہو۔ مثلا ایسا لباس، تنگ لباس نہ پہنے کہ اس کی شرمگاہ عیاں ہو، یہ عفت کے اور حیا کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کسی جگہ پہ یہ عزت کے منافی نہ ہو، لیکن حتماً حیا و عفت کے خلاف ہے۔ ایک تو شرعاً جائز نہیں ہے ایسا تنگ لباس جو شرمگاہ کو عیاں کر رہا ہو، جیسے بعض اوقات ریسلنگ میں ہم دیکھتے ہیں پہلوانوں میں، یا بعض گیموں میں اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ شرعاً ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے کہ جو انسان کے عورتین شرمگاہ کو عیاں کرے۔ انسان پر واجب و لازم ہے کہ وہ چھپائے۔ پرانے دور میں جو حمام ہیں وہ باہر چونکہ ہوا کرتے تھے، یا دروازے جو ہیں وہ لکڑی کے بڑے محکم نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں روایات سخت ہیں۔ مثلا میزر کے علاوہ، میزر سے مراد یہ ہے کہ انڈر ویئر کے بغیر نہ نہائے۔ جو انڈر ویئر کے بغیر نہائے یہ آداب کے خلاف شمار ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے بعض فقہا وہ اس آداب کی رعایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر یا نکر ایک پہنتے ہیں، میزر دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے، انڈر ویئر پر بھی اور کھلی نکر پہ۔ البتہ اس دور میں جو رائج تھا وہ کھلی نکر تھی، جو انسان کی رانوں تک پہنچتی ہے، گھٹنوں سے اوپر اور رانوں تک ڈھانپ لیتی تھی۔
وہ اس کو پہن کے حمام میں جاتے تھے۔ آداب میں خصوصی یہ وارد ہوا ہے ہماری معتبر کتب احادیث میں ائمہ اطہار علیہ السلام کہ جو آداب نہانے کے غسل کے طریقہ کار ہیں اور حمام میں جانا ہے وہ اسی طرح سے وارد ہوا ہے کہ وہ مکمل برہنہ ہو کے نہیں نہاتے تھے۔ اگرچہ ہمارے یہاں آج کل مضبوط دروازے ہیں اور انسان اہتمام کر سکتا ہے، اس دور میں چونکہ اس کا اہتمام مشکل ہوتا تھا، سر کی پر عموماً چھت ہوتی نہیں تھی اور پردہ لٹکایا ہوتا تھا، اور عموماً جو مردوں اور زنانہ حمام الگ الگ ہوتے تھے تو حماموں میں پھر افراد آتے جاتے تھے، تو بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں، صحیح پردہ نہیں لٹکایا، صحیح اہتمام نہیں کیا تو نگاہیں پڑ جاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، سوتے ہوئے وہ خیال نہیں رکھتا اپنے لباس کا، یا باتھ روم جاتے ہوئے صحیح دروازہ بند نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، تو یہ اندیشے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دین اسلام آ کے واجب حکم دے رہا ہے کہ انسان پر خود واجب ہے کہ وہ اپنی ستر کو چھپائے۔ یہ عفت کے ہی دائرے میں ہے، عفت الفرج ہی کے دائرے میں۔ حفاظت سے ایک مراد یہ ہے۔ دوسری حفاظت سے مراد یہ ہے کہ خدا نے چونکہ حقوق رکھ دی ہیں شرمگاہ کے عنوان سے، مثلا اگر انسان ازدواجی زندگی بسر کرے تو 4 دن میں ایک دفعہ زوجہ کے ساتھ اس کا سونا لازم ہے، 4 مہینے میں قربت اس کے لیے لازم ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ حقوق اللہ نے رکھے ہیں، تولید نسل اسی سے رکھی ہے، اور وظائف اللہ تعالیٰ نے اس کے رکھ دیے ہیں، لہذا یہاں پر حفاظت سے مراد یہ ہے کہ شرمگاہ سے جو انسان لذت حاصل کر سکتا ہے وہ حرام طریقے سے قطعاً نہ حاصل کرے۔ اول چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے کہ میں نے اس کا استعمال، جب اللہ نے حلال میرے لیے مورد رکھا ہے، اگرچہ میں اس حلال کو اختیار کرتا ہوں تو دنیا میں ذلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ذلت سہ لیں گے، آخرت کی ذلت سہنے کے لیے میں آمادہ نہیں۔ یہ شجاع انسان ہے، بہادر انسان ہے جو دنیا کی ذلت کو نہیں سہ سکتا اور دنیا میں بڑا پاک پارسا اور پاکیزہ بن کے سامنے رہتا ہے اور اندر سے آلودہ ہوتا ہے، تو ساری عمر کی رسوائی ہے آخرت میں، کیونکہ آخرت باطن کو آشکار کرے گی، ظاہر کو تھوڑی آشکار کرے گی۔ وہ تو یوم تبلی السرائر ہے قرآن کے مطابق، سرائر جب آشکار ہو جائیں گے اور کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ لہذا حفاظت سے دوسری مراد یہ ہوئی ہمیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو پہلا حکم فقہی آ گیا، چھپانا واجب ہے، دوسرا یہ آ گیا کہ اس کے ذریعے سے جائز استفادہ، حلال استفادہ بس صحیح ہے، حرام استفادے میں حفاظت کرے اس کی، یعنی نفس رجحان پیدا کرے گا حرام استفادہ کر لو۔ حالات ایسے انسان کے لیے بن سکتے ہیں کہ حرام استفادہ کر لے، لیکن انسان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ حفاظت کی ادھر ضرورت ہے، ادھر نگہداری کی ضرورت ہے، ادھر نگہبانی کی ضرورت ہے۔ نگہداری اور نگہبانی یہ نہیں ہوتی کہ دہشت گرد جو ہے وہ 4 دیواری گھر کی آ جائے تو اب میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ نگہداری یہ ہوتی ہے کہ دور سے دیکھے کہ یہ میرا نقصان پہنچانے والا مجھے آ رہا ہے، وہاں بھی اس کے اوپر فائر کرتا ہے یا وہاں سے اسے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم نے میرے قریب نہیں آنا۔ یہ بھی مورد ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ وہ دیکھ رہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ مجھے گرفت میں لے جائے گا، یا یہ جس فرد کے ساتھ یا خاتون کے ساتھ یا جس ماحول میں میں کسی مرد کے ساتھ یا کسی بھی فرد کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو وہاں پہ میں اس کی طرف آہستہ آہستہ دھکیلتا چلا جاؤں گا۔ وہاں پہ اپنے آپ کو وہ بچائے، انسان نے خود حفاظت کرنی ہے، اس لیے اس ماحول سے اپنے آپ کو دور لے جائے، نہ کہ ماحول کے دائرے میں آ جائے، آمنے سامنے وقت آ جائے اور سارے مراحل طے ہو جائیں اور اب انسان کہے کہ میں بچ جاؤں۔ یہ تو پھر بچنا انسان کے دائرے اختیار سے ایک قسم کا باہر آ جاتا ہے، لہٰذا وہاں پہ شکار انسان گناہوں کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جس کے مقدمات بھی اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، حلال نہیں ہیں مقدمات بھی۔ مثلا معلوم ہے کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ بات چیت کو چلایا تو میری نفسانی رغبت بڑھتی جائے گی۔ یہ سوال عموماً ہم سے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں کہ ہمارا بہن بھائی کا رشتہ اور صرف اسلامی باتیں کرتے ہیں ہم، دینی باتیں، تو کیا یہ جائز ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے، صرف اسلامی، یا میں قرآن پڑھاتا ہوں بس۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ جوان بچیوں کو قرآن مت پڑھاؤ، وہ قرآن پڑھانے کے ذریعے شیطان اغوا کر لے گا، مت تم تعلیم دو اسے، تنہائی میں تو بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے،
اسی طریقے سے اگر لائیو چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ لائیو چیٹنگ براہ راست ہے، وہ جائز نہیں ہے شرعاً اس کے لیے. وہ کہ میں تو دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، دینی تعلیم مرد سے ہی رہ گئی، وہ کسی خاتون سے حاصل کرے. خاتون سے ہی مسائل پوچھے گی، نہ کہ مرد سے. ہاں مرد سے اگر پیچھے تو بہت لمیٹیڈ، زیادہ نہیں. بالخصوص اپنے جو نسوانی مسائل ہیں وہ تو خواتین سے اسے ڈسکس کرنے چاہیے. مرد اپنے آپ کو حاضر اول نہ کرے. ملاقاتیں کرنی ہے، مرد اپنے آپ کو ملاقاتوں کے لیے حاضر نہ کرے، یہ اس کی پاکیزگی کے قریب ہے. مجبوری ہو جائے، کوئی ایسا سخت مورد آ جائے تو ٹھیک ہے کوئی ملاقات کر لے، وائلہ ملاقات کا اسے حق نہیں پہنچا. سلام دعا کی حد تک عیب نہیں ہے. فیملی ٹرمز ہوتے ہیں، فیملی مراسم ہوتے ہیں، یا ایسی بزرگی کا تعلق بعض اوقات خاندانوں میں قائم ہو جاتا ہے، یا افراد کے ساتھ، جیسے کوئی خاندانوں کا بزرگ ہے یا علماء میں بزرگ ہے، تو وہاں پہ صرف سلام دعا کافی ہے، اور وہ بھی بہت حیا اور پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس میں بھی اگر سوال جواب کرے، احتیاط کا دامن مرد حد اقل وہ کسی صورت بھی نہ چھوڑے. لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ 2 فقہی حکم یہاں سے وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ یہاں سے ہمارے روایت میں وارد ہوتے ہیں. چونکہ آیت کی تفسیر ایک حد تک ہم نے ملاحظہ کی، اور اس کے ضمن میں نکات مختلف موجود ہیں. صاحب تحقیق نے اس کے ضمن میں تقریباً 7 نکات ذکر کیے ہیں. وہ اگر وقت ملا تو ہم پڑھیں گے. میں تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، چونکہ یہ قرآنی کلمات کے دیگر آیات کے تناظر میں اور اہل لغت کی تمام ڈکشنریز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحقیقی ان کی کاوش ہے، اور بہت خوبصورت یہ کاوش ہے، تحقیق فی کلمات القرآن الکریم کہ علماء میں تو اس ٹائم بہت رائج ہو چکی ہے. تو اس میں چونکہ خود ایک عارفانہ شخصیت تھی شیخ حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بڑی عمیق انداز میں تحقیق کیا قرآنی کلمات کی. انہیں عبرانی، فارسی، انگلش، فرانسیسوی اور عربی وغیرہ میں کاملاً مہارت حاصل تھی، کاملاً مہارت. تو اس لیے بڑی ایک بہترین ان کی یہ تحقیق ہے. اس لیے انہوں نے جو نکات ذکر کیے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں دیکھیں گے. یہاں پہ جو اہم چیز ہے اس کا ہے شان نزول. شان نزول جو ہمارے ہاں الکافی میں، کیونکہ ہماری زیادہ گفتگو کا ہماری کوشش ہے احادیث کے پڑھنے میں دائرے کا فقط الکافی کی کتاب رہے. اس کے بعد پھر ہم دیگر کتب کی طرف، بالخصوص نہج بلاغہ اور دیگر کتب کی طرف ہم مراجعہ کریں، لیکن پہلی کوشش ہے کہ ہم الکافی کے دائرے میں رہیں. الکافی میں اس کا جو شان نزول ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، دلچسپ شان نزول ہے. امام باقر علیہ السلام سے سعد اسقاف نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا استقبل شابا من الانصار امراتن. قبیلہ انصار کا ایک جوان تھا، اس کا سامنا ہو گیا مدینہ میں ایک خاتون کے ساتھ، یہ بھی خوب جوان تھا. وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ. مقنع کہتے ہیں یہ جو روسری یعنی سر کے اوپر جو سکارف لیتے ہیں، سکارف لیتے ہیں سر پہ، اسے کہتے ہیں مقنع. ایک ہے خمر، جیسا کہ اسی آیت میں اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں ذکر ہے، اور ایک ہے جلباب. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کو اوڑا کرتی تھی خواتین. مقنع کہتے ہیں سر کے اوپر ایک چادر لیا کرتی تھیں، لیکن اس دور میں جب یہ واقعہ ہے تو خواتین کیا کرتی تھی، اپنے کانوں کے پیچھے سے گزارتی تھی سکارف. لہٰذا ان کی یہ والی کان اور یہ کن پٹی اور نیچے گردن تک وہ آشکار ہوتی تھی، اور یہ خاتون کے اس طور پہ حسن میں اضافہ کر کے مرد کے لیے سامنے آ جاتی ہے چیز. تو دوسرا یہ کپڑا لیتی تھی جسے خمر کہتے ہیں. خمر جمع ہے خمار کی. خمار کہتے ہیں ایک بڑا کپڑا ہوتا تھا جو لیتی وہ ان کی گردن، سر اور سینے کو ڈھانپ دیتی تھی. اور اس کے بعد ایک جلباب ہوتا تھا جو پورے سر کے اوپر لیا کرتی تھی، اور وہ پاؤں کے نیچے تک آ جاتا تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو ظاہری جو سیرت اور حالت خطبہ دینے کے لیے، خطبہ فدق دینے کے لیے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں تشریف لے گئیں تو اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ انہوں نے مقنع لیا، پھر مقنع لے کے انہوں نے وہی خمار جو ہے وہ چڑھایا، یعنی وہ جو ان کے آدھے جسم کو ایک اور چادر ڈھانپ لے، اور پھر پورے کے اوپر ایک
وہ جلباب یا ایک بڑی سی چادر لیتی تھیں جو پورے ان کے بدن کو ڈھانپ لیتی تھیں. اور جیسا کہ آپ نے بعض ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے سکارف عام آج کل خواتین میں بہت رائج بھی ہے. ایک چادر ہے سر پہ لی جاتی ہے اور یہاں پہ گلے پہ باندھ دی جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے چادر وہ ان کو سر پہ لیتی ہیں, چہرہ اس سے باہر آ جاتا ہے اور ان کے سینے کو ڈھانپ لیتا ہے. اسے آپ کہہ لیں کہ یہ کیا ہو گیا, خمار. اور پھر ایک پوری بڑی سی چادر لیتی ہے, لیکن سامنے سے آج کل تو وہ زپ لگی ہوتی ہے, بٹن لگے ہوتے ہیں, کھل جاتی ہے, لیکن اس دور میں ایسی نہیں ہوتی تھی, وہ پورے بدن کو نیچے تک ڈھانپ لیتی تھی. تو یہ 3 چادریں لیتے تھی. اور پھر نقاب لیا کرتی تھی. نقاب بھی اس طور پہ غالباً عربی کا ہی لفظ ہے کہ پورے چہرے کی پر ملتا. نقاب یہ والا نہیں تھا جو ہمارے ہاں پنجاب میں رائج ہے کہ کپڑے سے وہ جو صوبہ سرحد میں رائج جالی جیسا, بالکل اصلاً کوئی اس میں احتمال ہی نہ ہو کہ آنکھیں یا سر تھوڑی سی بھی دکھائی دے سکے. تو اس طرح نقاب لیا جاتا تھا. یہ اب بھی عرب دنیا میں رائج ہے, اگرچہ جو ہمارے ہاں لبنان اور شام اور ایران چونکہ یہ آزاد ممالک شمار ہوتے تھے, ان کی وجہ سے چونکہ یہاں پہ تشیع ابھر کے سامنے آئی ہے, تو ان کا جو کلچر ہے یعنی جو ان کا علاقائی کلچر ہے وہ اس یہ علاقائی طور پہ چیزیں رائج ہیں, صرف دینی طور پہ اختیار نہیں کی گئیں. ہاں بعض علاقائی اور دینی کلچر دونوں جم ہو جاتے ہیں, لیکن انسان اپنے وجود میں علاقائی کلچر کو ہمیشہ ترجیح دینے میں زیادہ سرعت اور تیزی دکھاتا ہے. تو یہ جو علاقائی کلچر ادھر رائج ہے وہ زیادہ حجاب والا نہیں ہے, لہذا وہ چہرے کو بھی آشکار کرتے ہیں. اور یہ والے چادر بھی انہوں نے اس طور پہ بنائی ہیں کہ اس سے آشکار بعض اوقات ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ بدن, لہذا وہ اس وقت تشیع کی دنیا میں بھی رائج ہوتا چلا جائے. مثلا عراق میں اسی طرح کا برقع اور اسی طرح کا حجاب رائج تھا, لیکن یہ جو تاثیر ہے کلچرل تاثیر ممالک کی, ہمسائے ممالک کی, وہ زیادہ پیدا ہو گئی. جیسے فلموں میں بھی اسی طرح دکھایا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ انہوں نے حضرت یوسف سریال میں دکھائی. اب وہ جو زوجہ کا حلیہ دکھایا ہے وہ حلیہ نبی کی زوجہ کا تو نہیں ہے, وہ جو ایرانی کلچرل ایک خاتون کا حلیہ ہے جس میں جسم کے اعضاء بھی کچھ نمایاں ہیں اور سرخی پاؤڈر لگا کے کچھ حجاب سر کا ڈھانپا ہوا ہے. تو ایران کے اندر بھی یہی ہے کہ بدن پورا ظاہر کرتے ہیں خواتین اور تھوڑا سا سر ڈھانپ لیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی خواتین کسی دور میں اس طرح سے نہیں تھی. یہ کلچرل جو ہے تاثیر علاقائی وہ دکھائی گئی ہے. وإلا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائج پردہ تھا وہ آج بھی جیسے بحرین میں, سعودی عرب میں, عرب امارات کے علاقوں میں, قطر میں, عمان میں آج بھی ہمیں عرب دنیا میں نظر آتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جاتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور مستحب بھی یہی ہے خواتین کے لیے پورا کا پورا برقع لیں. اور اگرچہ شرعاً واجب جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے چہرے کو عیاں کر سکتی ہے خاتون اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو, بس اگر اس کے اوپر کوئی فیشن نہیں کیا ہوا, کوئی زینت نہیں کی گئی تو اتنا آشکار کر سکتی ہے, وإلا اسے ڈھانپنا واجب ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس احکام آئے. تو یہاں پہ واقعے کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ. تو وہ جو مقنع لیتی تھیں یعنی وہ جو سر پہ روسری یا سکارف لیتی تھیں وہ کانوں کے پیچھے سے گزارتی تھیں. تو فَنَظَرَ إِلَيْهَا, اس جوان نے جب اس خاتون کو دیکھا, وَهِيَ مُقْبِلَةٌ, وہ سامنے سے آ رہی تھی, تو اس نے بھی نگاہیں پوری اس خاتون کے چہرے پہ جما دی, یہاں تک کہ وہ خاتون فلما جازت, وہ پاس سے اس کے گزر گئی. سامنے سے آ رہی ہے تو وہ بھی مڑ کے دیکھتا رہا, پاس سے گزر گئی. نظر الیہا, مسلسل دیکھتا رہا. تو وہ جب چلی گئی تو اس کے پھر پیچھے اس کا پیچھا کرنے لگ گیا اور مسلسل دیکھتا رہا کہ دخل فی الزقاق, پھر وہ گلیوں میں داخل ہو گیا. اور بعض قبیلوں کی جو قبائل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو اس قبیلے کی گلیاں تھیں. فجعل ينظرها خلفها, تو وہ پیچھے سے خاتون کو مسلسل نگاہیں گھورتا رہا. واعترض وجهه عظم في الحائط او زجاجة, تو اس نے چونکہ اب وہ شہوانی عناصر اس کے غلبہ پائے ہوئے تھے اور مسلسل خاتون کے پشت کے اوپر نگاہ رکھ کے اسے دیکھ رہا تھا, تو
تو جاتے جاتے ایک بڑی چیز سے وہ سخت اس کا چہرہ سامنے سے ٹکرایا یا شیشے سے ٹکرایا اور چہرہ اس کا برے طریقے سے زخمی ہو گیا. فشق وجہہ، اور اس کا چہرہ کئی اس کے اوپر زخم، گہرے زخم لگ گئے، شق ہو گیا. فلما مضت المرأة، وہ پھر خاتون تو چلی گئی جہاں اس نے جانا تھا. فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، یعنی اس کی جب وہ خاتون چلی گئی تب وہ ہوش میں آیا، اتنے اس کے اندر شہوانی غریزیں وہ ابھر گئے، اور دیکھا کہ خون اس کے سینے کے اوپر بہہ رہا ہے اور کپڑے سارے سرخ ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور یہ سارا انہیں واقعہ بیان کروں گا. تب تک حجاب کے واجب ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. تو وہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی حالت میں گیا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے دیکھا تو اسی ٹائم میں فقال ما ھذا، تو کہا کہ یہ تجھے کیا ہوا، کس نے یہ تمہارا حال کیا ہے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کے اترے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو یہ آیت آپ نے ملاحظہ کی. اب اس آیت میں کتاب الایمان والکفر میں ہی ایک باب ہے اور بڑا دلچسپ باب ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے اپنے مورد میں پڑھیں گے. اس باب کا نام ہے کہ ایمان جو ہے بدن کے تمام اعضاء میں سرایت کیے ہوئے پھیلا ہوا ہے، تمام بدن کے. اور ایمان کامل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے. کامل تب ہوتا ہے جب بدن کے تمام اعضاء سے ایمان ظاہر ہو رہا ہو، نگاہوں سے بھی ایمان ظاہر ہو، کانوں سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، تمام اعضاء سے یہ کیا ہو رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو. تو اس کی ضمن میں روایت ہے ایک، اور بڑی دلچسپ اور خوبصورت اور عمیق روایت ہے، جس میں امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ قلب کا ایک وظیفہ ہے، زبان کا وظیفہ ہے، نگاہوں کا وظیفہ ہے. نگاہوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو اسی آیت کریمہ کو امام علیہ السلام پڑھ کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فنہاہم، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کسی بھی شخص کی یا مومنین کی شرمگاہوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، اور انسان کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ ڈالے. کسی کی بھی شرمگاہ کو دیکھنا شرعاً حرام ہے، اور اسی سے فقہی احکام بھی فقہاء نے استفادہ کی اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم رکھا ہے. پھر امام آگے اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی حفظ فرج کا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ آئے نا، کہ اس کو فقہاء نے بھی اپنی کتب میں ذکر کیا، اگرچہ روایت مرسل بنتی ہے یا اس طور پہ اسناد بنتا ہے، لیکن ضعیف سندن بعض نے قرار دی اور بعض کے نظر میں معتبر بھی ہے. بہرحال اس آیت کریمہ میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں حفظ فرج یحفظوا فروجہم جیسے آیا جہاں پر بھی آیا اس سے مراد ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچائے یا نعوذ باللہ لواط سے بچائے اگر دیگر احکام کی رعایت کرے. سوائے اس جگہ پہ یہاں پہ یحفظوا فروجہم سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں سے بچائے، اپنی شرمگاہ کو، یعنی ستر العورہ یہاں پر مراد ہے، کچھ اور یہاں پر مراد نہیں ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے انہوں نے امام علیہ السلام نے جو اس سے نتیجہ لیا ہے وہ نتیجہ یہ لیا ہے، یعنی تفسیر جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو موڑ لو، اپنی نگاہیں اس کے اوپر نہ ڈالو. جیسے عمرو عاص کا معروف واقعہ جو تاریخی کتب میں اہل سنت شیعہ کے وارد ہوا ہے کہ جب وہ امام علی علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور گھوڑے سے گر پڑا اور امام علی علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے لپکے تو اس نے اپنے لباس کو اتار کے اپنے عورتین کو سامنے کر دیا، شرمگاہ کو عیاں کر دیا. تو امام علیہ السلام نے فوراً نگاہیں موڑ کے سائڈ پہ چلے گئے، اور 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ کہ امام علی علیہ السلام کا سامنا کرتے ہوئے، حالانکہ بہت بڑا فوجی جرنیل ہے، عمرو بن عاص کا شمار
میدان جنگ کے بڑے کرنیل جرنیلوں میں ہوتا ہے، اور بہت مہارت اسے جنگی فنون اور جنگی ان تجربات کی تھی۔ سیاسی طور پہ بھی ماہر تھا، اور فوجی جو پلاننگ ہے اور جنگیں لڑانا ہے اور میدان جنگ میں جو جنگ کرنا ہے اس میں بھی ماہر تھا۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے مقابلے کی اس میں ہمت اور جرت نہیں رہی، اور انتہائی پست اور بزدلانہ ایک عمل انجام دیا۔ لیکن امام کی دیکھیں سیرت، انہوں نے نگاہ موڑ لی۔ تو یہی وظیفہ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ فیشن مختلف آتے ہیں، جیسے ہلکی بیلٹ کا آج کل ممکن ہے کہ فیشن ہم کہیں کہ آیا ہوا ہے، اور انسان کو نہیں پتہ لگتا اس کی پینٹ جو ہے وہ ہلکی ہلکی نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا منظر آیا ہو، انسان اپنی نگاہیں فوراً موڑ لے۔ یا ایسے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں کہ وہ گھوڑے کی طرح کھڑے ہو کے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اس مورد میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قدم بڑھایا تو اطراف آنکھ کے ذریعے سے عیاں منظر ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ انسان خود رعایت کرے، انسان نے اپنی نگاہوں، اس لیے پہلی اس احادیث کے مطابق ہر دو مورد، کیونکہ یہ غیبت نعمانی میں بھی تکرار ہے معنی کے اعتبار سے روایت، ہر دو مورد میں ستر العورہ ادھر مراد ہے۔ بس اس آیت کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی حفظ فرج کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر مراد ہے کہ زنا، لواط اور اس طرح کے امراض سے اپنے آپ کو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، سوائے اس آیت کے۔ اس آیت میں مراد ہے کہ اپنی شرمگاہ کو عیاں نہ ہونے دے، کسی بھی صورت میں عیاں ہونے سے اپنی شرمگاہ کو بچائے۔ یغض من ابصارہم، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو دوسروں کی شرمگاہ کے اوپر ڈالنے سے بچائے۔ ویحفظ فروجہم، اپنی شرمگاہ کو دوسروں کی نگاہوں کے حوالے ہونے سے بچائے۔ ایسے یہ ہمارے پاس ستر العورہ کے حوالے سے روایت آتی ہے۔ شان نزول بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ قبیلہ انصار کا جوان تھا، وہ اپنے شہوانی غریزوں کی وجہ سے ایک خاتون کے حسن و جمال کی طرف پوری توجہ رکھا، اور اس کے نتیجے میں سخت اس نے ایک ضرب کھائی، اور تب یہ پھر احکام نازل ہو گئے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ خواتین سے متعلق ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات سے بھی کہہ دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یعنی وہ مرد اور زن ہر دو کے اوپر، اسی طرح سے مردوں کو بھی یہ حکم ہے، مرد ہو یا زن ہو شرمگاہ کے اوپر نگاہ نہ کریں، مگر یہ کہ حلال جو ان کے لیے دائرہ کار قرار دیا گیا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کا بھی یہی ہے کہ اپنے فروج کی حفاظت کریں، یعنی نکاح کے علاوہ یا جو اللہ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کے علاوہ اس کو اپنے کسی بھی صورت میں مت آشکار کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ کسی صورت میں بھی اپنی زینت کو آشکار نہ کریں مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اللہ ظہر منہا، اب اس کی تفسیر اور فقہاء نے اس سے استنباط بھی کثیر کیے ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجتاً کہ چہرہ، البتہ کان اور اس کی جو لو ہے وہ حجاب، واجب حجاب میں آتی ہے۔ صرف چہرہ جسے آپ کہتے ہیں، چہرے کا آغاز ہوتا ہے پیشانی، آنکھوں کے سائڈ پہ اور گالوں کے ساتھ تھوڑی کے اوپر، تھوڑی سے نیچے بھی جو ہے یہ حجاب واجب حجاب ہے، تھوڑی سے نیچے کا حصہ واجب ہے، کانوں کے ساتھ جو یہ جگہ ہے یہ بھی واجب حجاب میں خاتون کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح کلائی کا اوپرلا حصہ خاتون کا وہ بھی یہ ہے کہ ما ظہر منہا، اس کو بھی چھپانا خاتون کے لیے واجب نہیں ہے، مگر کب؟ جب زینت نہ کی ہو۔ اگر زینت کی ہو، مہندی لگائی ہے، سرخی لگائی ہے، میک اپ کیا ہے، لپسٹک لگائی ہے، شرعاً واجب ہے کہ خاتون اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے۔ اور اب یہاں پہ ایک بحث ہے کہ آیا یہ جو پلکیں ہیں بنانا یہ زینت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ زینت میں شمار نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی جائے گی۔ اگر زینت میں شمار ہوتا ہے اور پلکیں بنائی گئی ہیں اور وہ مرد کی جاذبیت کا باعث بن جاتی ہیں وہ نگاہیں اور آنکھیں، تو اس کا چھپانا خاتون کے لیے شرعاً واجب ہو جائے گا۔ پھر اسے آگے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اپنے ان گردن اور سینے کے اوپر، خمر خمار کی جمع ہے، اس چادر کو وہ ڈھانپ کے رکھیں، یعنی سینے کا ظاہر ہونا خاتون کے لیے نامحرم کے سامنے شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ اس کا سینہ
ہو، بے شک چادر کے ذریعے، لباس کے ذریعے سینہ اگرچہ عورتین میں خاتون کے نہیں آتا، خاتون کے لیے بھی عورتین اسی طرح جیسے مرد کا حکم ہے، لیکن خاتون کا نامحرم کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کی پشت کے علاوہ پورا بدن وہ مثل عورت ہے، مثل یعنی وہی حکم ہے کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، لہذا وہ کپڑوں کے اندر سے بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ اپنی زینت کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے یہ حکم ہے کہ اور اپنے آبا کے سامنے اور شوہر کے والدین کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے بچوں کے بچوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بچوں، پورا آگے حکم فقہی حکم ہے کہ کن کن کے سامنے خاتون انہیں عیاں کر سکتی ہے۔ لہٰذا خاتون کے لیے بھی شرمگاہ وہی کہلائے گی جو مردوں کا ہے، البتہ یہ ہے کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں قبل اور دبر، یہ مرد کے لیے بھی شرمگاہ ہے، البتہ مرد کی شرمگاہ میں ایک اضافہ بہضتین بھی آتا ہے، یعنی 3 امر ہیں جو مرد کے لیے شرمگاہ شمار ہوتے ہیں، اور ان کا چھپانا نماز میں واجب ہے، اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی بھی چیز چھپانا واجب نہیں ہے۔ خاتون کے لیے صرف 2 چیزیں شرمگاہ شمار ہوتی ہیں، قبل اور دبر، یعنی مقام پیشاب، مقام پخانہ، یہ فقط اور فقط خاتون کے لیے شرمگاہ شمار ہوتی ہے، لیکن مرد کے لیے مقام پیشاب، مقام پخانہ اور بہضتین، یہ 3 چیزیں شرمگاہ شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے اب باقیہ کا جو حصہ ہے وہ محارم کے سامنے خاتون کے لیے چھپانا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی جنسی رغبت کا ایک خوف ہو یا آداب کے خلاف ہو تو اس تحت الگ چیز ہے، لیکن اصل حکم کیا ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے کہ شرمگاہ کو دوسروں کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ ڈالے، یغضض من ابصارہن، اور وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرمگاہ کو بھی بچا کے رکھے، دوسرے نگاہ نہ ڈال سکیں۔ خاتون کے لیے بھی پہلے یہ حکم، لیکن خاتون کے لیے ایک تیسری چیز زینت ہے، وہ زینت کو نہیں ظاہر کسی کے سامنے کر سکتی مگر اپنے شوہر کے سامنے یا بعض محارم جن کا آیت میں تذکرہ ہے۔ بقیہ سے یعنی خاتون کے لیے نہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے، نہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور عیاں نہ ہونے دے اپنی شرمگاہ۔ تیسری چیز بھی خواتین پہ واجب ہے جو مردوں کے لیے حکم نہیں آیا، وہ ہے کہ زینت، خاتون زینت کرے گی، زینت جائز نہیں ہے۔ مثلا مرد کے بدن کے اوپر خاتون کا نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے شرعاً، جیسے یہ ریسلنگ وغیرہ ہوتی ہے براہ راست نہیں دیکھ سکتی خاتون، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ اس کی ٹانگیں مرد کی، وہی جو چیزیں عموماً مرد نہیں چھپاتے ان کو بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے، وإلا وہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایک مرد وہ اپنے آپ کو زینت کر کے مثلا شرٹ وغیرہ اتار کے سامنے آ جائے تو مرد کے اوپر حرام ہے اس طرح سامنے آنا؟ مرد پہ زینت کا چھپانا واجب ہے ہی نہیں، مرد آ سکتا ہے، خاتون پر واجب ہے کہ وہ نگاہیں چھپائے، لیکن جب ہم خاتون کی طرف جائیں تو وہاں پہ خاتون پر واجب ہے اس نے نہیں آنا۔ اگر خاتون کو یہ پتہ ہے میں اس گلی سے یا اس بازار سے گزری تو اس کے نتیجے میں میرے اوپر کوئی نامحرم نگاہ ڈالے گا تو وہاں سے اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ زینت اپنی آشکار کرے۔ تو یہ ہمارے پاس چند احکام کی ضمن میں یہ آیات کی تفسیر آئی تھی، انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔